انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک مثال. طبخہ. طبخہ کا معنی ہے پکانا. ٹھیک ہے. طبخہ زید خبزا. زید نے روٹی پکائی. ٹھیک ہے بھائی. جی استاد جی. ہاں. یا دوسرا مثال لے لیں. جی اليوم. اليوم استاد اليوم. جی. جی اليوم يوم الجمعة. ٹھیک ہے. جی استاد جی. اليوم جمعہ کا يوم دن. الجمعة. آج جمعے کا دن ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں اجرا کر لے. اليوم مفرد مرکب میں سے. استاد جی مفرد ہے. مفرد ہے. ہاں. مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ مفرد کی دو تین ہے. قسمیں، تین قسمیں اعراب. حضرت. اس میں اسم ہے. یہ کون سی قسم ہے؟ یہ اسم ہے حضرت. ہاں اسم ہے. اور اسم کی علامت کیا ہے؟ الف لام. الف لام. مورب مبنی میں سے. استاد جی مرب ہے. مورب ہے. چلو بھائی آگے معرفہ نکرے میں سے. استاد جی معرفہ نکرہ ہے. حضرت. نکرہ نکرہ ہے. جی. جی جی. ہاں معرفہ ہے. کیا ہے؟ کوئی علامت. معرفہ ہے معرفہ استاد جی. مار- بعرف لام. ہاں جی معرفہ جی الف بعرف لام. لام. ٹھیک ہے بھائی. معرفہ. تو یہاں تک جی سب کو معلوم ہو گیا. مفرد ہے، اسم کی علامت تنوین الف لام ہے. معرب ہے اور معرفہ بعرف لام ہے. آگے اس متمکن کی صورت قسم ہے. پہلی قسم ہے مفرد منصرف سے. پہلی قسم کیا ہے؟ مفرد مفرد منصوب صحیح. منصرف مفرد صحیح. منصرف سے. تو اس کا اعراب حالت رفیع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے بھائی. جی جی حضرت. استاد جی. ہاں. تو جو پہلی قسم، دوسری اور تیسری قسم کا اعراب ایک ہے. ٹھیک ہے. مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، اور جمع مذکر سالم. ان تین قسموں کا اعراب ایک ہے. حالت رفیع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ. فہم تم؟ الحمدللہ. چلو بھائی آگے. واحد تصنیف جمع میں سے کیا ہے؟ واحد ہے. استاد جی واحد ٹھیک ہے. ہے. واحد ہے. واحد. جی واحد ہے. اور مذکر مؤنث میں سے صحیح مذکر ہے. مذکر ہے. ٹھیک ہے بھائی. مذکر ہے. چلو بھائی. جی استاد جی. تو اب عامل. عامل میں سے یہ عامل معنوی ہے، مبتدا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو مبتدا جو ہوتا ہے وہ عامل معنوی ہوتا ہے. فہم تم؟ جی استاد ٹھیک ہے. آگے پڑھو. یوم. یوم یوم الجمعہ. یوم الجمعاتی. یوم الجمعاتی. تو یوم الجمعاتی مفرد مرکب میں سے مفرد ہے حضرت. مرکب ہے. مرکب ہے. جی کیا ہے بھائی؟ مرکب. مرکب. مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، دو مفید اور غیر مفید. مفید اور غیر مفید. تو یہ پھر یہ مفید ہے کہ غیر مفید ہے؟ غیر مفید ہے. غیر مفید ہے. تو غیر مفید کی کتنے قسمیں ہیں؟ استاد جی تین قسم. تین ہے. تین. کون سی قسم ہے؟ باقی ساتھی بھی اپنا حصہ لے لے. اگر مرکب اضافی ہے. ہاں مرکب اضافی.
ٹھیک ہے، یوم مضاف ہے، الجمعہ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو یہاں تک سمجھ میں آیا؟ جی یوم الجمعہ مرکب ہے، مرکب غیر مفید ہے. غیر مفید کی 4 قسمیں. پہلی قسم ہے مرکب اضافی. یوم کی اضافت الجمعہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے بھائی، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. چلو اب دیکھیں اس میں دیکھ ہے اليوم یوم الجمعہ، اليوم یوم الجمعہ. اب اليوم اس کے اوپر ضمہ کیوں ہے؟ مفرد منصب جی صحیح ہے سر. حضرت یہ مضاف تعلیم ہو رہا ہے اس وجہ سے. مضاف ہو رہا ہے اس وجہ سے. نہیں، اس کے اوپر پیش کیوں ہے؟ پیش حضرت جی فائل صحیح مضاف کیسے نہیں. ہوگا؟ فائل ہونے کی وجہ سے پیش ہے. کس وجہ سے؟ اليوم یوم عثمان کہاں الجمعہ. سے آیا؟ اليوم اس کے اوپر پیش کیوں ہے؟ یہ مبتدا ہے. کیا ہے؟ مبتدا. اليوم مبتدا، اليوم مبتدا، حضرت مبتدا ہمیشہ اور مرفوع ہوتے یوم ہیں. ہاں. اچھا جی. حضرت آپ نے فرمایا کہ یہ عامل مانوی ہے، تو اس کی بات مبتدا عامل کیسے معنوی مانوی؟ ہوتا تو مبتدا عامل معنوی ہوتا ہے. یہ حضرت یہ کیا عمل کرتے ہیں جی؟ یہ مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے ابتدا کی وجہ سے. تو ابتدا کی وجہ سے یہ ہے مرفوع. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں عامل معنوی. حضرت یہ تو یہ خود مرفوع ہے نا، اس سے آگے والے اپنے بعد والے اسم یا فعل کے اوپر بھی کوئی عمل کرتا ہے یہ؟ ہاں عمل تو کرتا ہے نا. یہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اور مانوی حضرت کیوں ہے؟ مانوی یہ جو عامل جو ہے، عامل ہے تو عامل اگلے والے پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے یا خود مرفوع ہے اس لیے عامل ہے جی؟ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پہلے یہ بتائیں. ہاں حضرت ہم نے پڑھا تو ہے یہ. ہاں پڑھا ہے. جی پڑھا ہے کہ باقی نہیں پڑھا ہے؟ باقی ساتھی بھی بتا دیں. کون سے کیا پڑھا استاد جی؟ میرے معنوی پڑھا ہے تم لوگوں نے؟ صحیح مانوی نہیں لگ رہا، میرے خیال سے نہیں پڑھا. ہاں اور ساتھی بتائے، اور ساتھی اپنا رائے پیش کر لے بھائی. اسما کے عمل تک پڑھ رہے ہیں ہم. اسما کے عوامل، اسما کے عمل میں، اسما کے عمل میں چلو بھائی اور ساتھی وہاں سے وہاں بتائے شاہ بھائی. چلو بھائی آپ سوچ کے بتائیں، اگر نہیں پڑھا تو پھر سمجھائیں گے، اگر پڑھا بھی ہے تو پھر بھی سمجھائیں گے. چلو اليوم مبتدا ہے، پھر آگے یوم مضاف، الجمعہ مضاف ہونے، مضاف الیہ مل کر خبر اليوم مبتدا کے لیے. مبتدا خبر میں کوئی جملے اسمیہ خبریہ. ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ پہلے اليوم مبتدا، دوسرا یوم مضاف، الجمعہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر. مبتدا خبر میں کوئی جملے اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے بھائی. تو اليوم
اليوم کے اوپر پیش ہے مبتدا کی وجہ سے، پھر آگے یوم کے اوپر پیش ہے خبر کی وجہ سے، الجمعہ کے نیچے زیر ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. سمجھ تم؟ ہاں اب عامل معنوی نکال لے شاباش. استاد جی وہ کہاں پر استاد جی یہاں تک پڑھ رہے ہیں ہم، یہاں تک پڑھ رہے ہیں اسماء عمل کے عمل میں. ہاں اس کے آخر میں ہے. یہاں تک پڑھ رہے ہیں اس میں مفعول جو کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو. اگلا صفحہ نکال لو. 23 24 25 صفحہ 25. جی استاد جی یہاں پہ لکھا اسم ہوا ہے دو نا عوامل. عامل معنوی. تو جان لے کہ عامل معنوی کے دو قسمیں ہیں. ابتدا یعنی اسم کا عامل لفظ سے خالی ہونا، مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے. جیسے زید قائم، اس کو اس جگہ کی کہتے ہیں کہ زید مبتدا ہے مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے، اور قائم مبتدا کی خبر ہے مرفوع ابتدا کی وجہ سے. اس جگہ دو مذہب ہیں، دو مذہب اور ہے. ایک ہی کہ ابتدا عامل ہے مبتدا میں اور مبتدا عامل ہے خبر میں، دوسرے کی مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک عامل ہے دوسرے میں. سمجھ تم؟ چلو بھائی انشاءاللہ استاد جی آپ لوگوں کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے. عثمان کہہ رہا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے. کہاں پہ پڑھا ہے آپ نے؟ حضرت نہیں پڑھا، وہ ہم نے نا جی شروع میں پڑھا تھا تو مجھے یاد شروع ایسا میں لگا کہ شاید نہیں. ماشاء اللہ عثمان شروع بھائی میں آپ نے اسٹڈی پڑھا زیادہ تھا کرتے ہیں. عامری. نہیں حضرت ہاں وہ نا ہم نے عوامل کی بحث پڑھی ہے لیکن یہاں ہمیں یہاں تک نہیں آئے تھے ابھی تک، تو مجھے لگا کہ شاید پڑھا ہے. تو آپ یقین کی بس یقین کی درجے میں بات نہیں کرتے نا، آپ شاہد کے لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں. شاید کہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. تو باقی ساتھی ایک دم پریشان ہو گئے کہ عثمان کو یاد ہے ہمیں یاد نہیں، کیا مسئلہ ہے. ہم بھی شریک ہوتے ہیں اور یہ سبق میں عثمان بھی شریک ہوتا ہے. عثمان کو یاد ہے ہمیں یاد نہیں ہے. عثمان آپ ساتھی کو پریشان نہ کر لیں ٹھیک ہے. نہیں استاد جی جی نہیں حضرت پریشان ٹھیک کیا، ہے جی. نہیں پریشان کیا عثمان بھائی نے. ہاں چلو کل آپ حضرات ایسا کر لیں کسی کتاب کا مطالعہ کر لے پھر کہے کہ ہم نے پڑھا ہے. عثمان کو کہیں پریشان ہو جائے گا. چلو بھائی عثمان شاباش. بھائی تو انشاءاللہ پریشان. ہاں جی استاد تو آپ انشاءاللہ استاد جی پڑھائیں گے آپ لوگوں کو نا، تو پھر انشاءاللہ اس میں ہم اجرا کریں گے. مزید ہم اس میں اجرا کریں گے جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. چلو تو سمجھ تم نا اليوم ہے مبتدا، یوم مضاف، الجمعہ مضاف، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے. جی تو جی اليوم استاد. یہ مرفوع ہے مبتدا کی وجہ سے، اور دوسرا جو یوم ہے مرفوع ہے خبر کی وجہ سے. آگے الجمعہ یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے بھائی. جی استاد. اب یہ جو پورا جملہ ہے اليوم یوم الجمعہ، یہ مرکب ہے، مرکب مفید ہے. مرکب مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ استاد جی دو قسمیں ہیں میرے خیال سے. خبری اور انشائی حضرت دو میں. ہاں استاد جی دو ہے. ہاں جملہ خبریہ جملہ. تو انشاءاللہ. یہ جملہ خبریہ ہے. پھر جملہ خبریہ ہے. جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو میں حضرت، آٹھ. جملہ اسمی اور جملہ فعلیہ. جی جی دو. ہاں تو یہ جملہ اسمی ہے اس لیے کہ شروع والے اسمی. اسم، شروع والا لفظ جو ہے اسم ہے. چلو بھائی تو یہاں تک سمجھ تم. فہم. الحمد سمجھ للہ. تو حضرت. ہاں چلو اب آپ حضرات آپس میں، آپ حضرات آپس میں بھی دوہرا لیں. جو نئے ساتھی ہے وہ بھی کوشش کر لے سمجھنے کی اور جواب دینے کی بھی کوشش کیا کرے. تو جن ساتھیوں کے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے تو تکرار میں سمجھنے کی کوشش کر لیں.
पुराने साथी और नए साथी को चलाए और उनको अपने साथ ले ले। तो अब इसमें इजरा कर ले, तकार कर ले। शाबाश। इंशाल्लाह।